مضاف مضاف الیہ بلکہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ اس کو ہم علیحدہ بولنے کے لیے جو مرکب اضافی عام ہوتا ہے یہ ظرف مضاف ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ظرف مضاف۔ عندہ کو ظرف مضاف کہیں گے کہ یہ ایسا مضاف ہے جو اسماء ظرف میں سے آیا ہے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ ظرف مضاف نہیں ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ چند مخصوص الفاظ ہیں جو مکان کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں، ان میں سے فوقا تحتا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کوئی کلمہ آ جائے گا یا لفظ آ جائے گا تو آپ اس کو پھر مضاف نہیں کہہ سکتے، آپ کو ہائی لائٹ کر کے کہنا ہے ظرف مضاف، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ لہذا کاف ضمیر مخاطب مبنی بر فتحہ محلا مجرور مضاف الیہ کے مقام پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بن کر اب پھر مسئلہ آ گیا کہ یہ ہے تو شبہ جملہ، ترجمہ کر کے دیکھیں، عندک آپ کے پاس یا تیرے پاس، پورے کا ترجمہ کریں، زید عندک، زید تیرے پاس، عملاً کتاباً بنا نہیں ہے ابھی، وہ ہے بنانا پڑے گا، تو پھر ہمیں لانا پڑے گا جی شبہ جملہ، یہاں پھر آئے گا اسی طریقے سے، ثابت عندک، وہ 5-6 لفظ ہیں، آپ نے محذوف لفظ کو لے کے استعمال کر کے بیان کرنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے، ان الفاظ میں سے آپ اس کے فعل بھی لا سکتے ہیں، لیکن جو آسان جو کتاب والے استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کریں تو بہتر، لیکن ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہی ہوگا شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر بنا، مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کلیئر ہے جی؟ چوتھے پہ چلیں، ماشاءاللہ۔ اب چوتھا ہے جی جملہ فعلیہ، یہ ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ زیدن، اب پہلے تو نہیں پتا ہوتا تھا بھائی، آج آپ کو بڑا یہ غریب صاحب پتہ ہے گا، دیکھنے میں تو جملے دونوں برابر سے آپ ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ ہاں جی، میں ادھر آنے لگا ہوں نا، مطلب ہم بات جملے فعلیہ کی بات نہیں کر رہے، ہم خبر کا پڑھ رہے ہیں، چیپٹر کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس جملے کے اندر جملہ فعلیہ ہے، سمجھ آئیے؟ یہاں پہ جو جملہ اسمیہ لکھا ہوا ہے وہ یہ جملہ اسمیہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اندر جملہ اسمیہ ہے۔ یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ پہلے آپ جب دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے یار ایک ہی جیسے لگتے ہیں، آج آپ اس کے فرق جانیں، آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ خبر کی، ہم تو مبتدا کی اسٹڈی نہیں کر رہے، ہم تو ساری محنت سر کھپائی خبر کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے جملہ ایک آ گیا، چھوڑ دیں فعلیہ کو، مٹا دوں دیتے۔ اچھا، زید قام ابوہ، ترجمہ کرتے ہیں، زید کا ترجمہ زید، قام کھڑا ہونا، وہ کھڑا ہوا، تو اگر آگے فاعل ہو تو پھر وہ نہیں لے کے آ سکتے، ابو آگے ہے، اس کا باپ کھڑا ہوا زید، تو اب اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ترجمہ کدھر جائے؟ کہ زیدن قامہ کریں گے یا قام ابوہ کریں گے؟ اب آپ کے بات ہے بھی، آپ جیسے کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں، آپ بتائیں۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو صرف ونڈ کر کے بتایا۔ اس کا مطلب یہاں پہ ایک شبہ جملہ ہے، شبہ مطلب فعل آ گیا ہے، یہاں پہ فعل آ گیا ہے، فعل آ گیا ہے،
اچھا اب میں بتاتا ہوں، تھوڑا سا مدد کرتا ہوں، کرنا آپ نہیں ہے. جب جملہ دیکھا بھائی اسم سے شروع ہو رہا ہے تو کیوں نہیں کہتے جملہ اسم؟ ٹھیک ہے، جب اسم سے شروع ہوا ہے تو آپ اس کو سیدھا کہیں نا یہ مبتدا ہے. مبتدا کہہ دیا جملہ اسم ہے بھائی. آگے جو کہانیاں ہوں گی ان کو بعد میں حل کریں گے. جس کا مطلب یہ طے شدہ بات ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ آؤٹ ہو گیا. آپ ایسے نہیں آپ کر سکتے. جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے تو اب آپ کے پاس یہ رہ گئی. صحیح ہے، بڑی فنکاری کی بات ہے. تو سمپل سا کانسیپٹ ہے. جب آپ نے اس کو دیکھا کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو مبتدا کہہ لینا اس کو. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اکیلا ہی تو ہے، زید کے آگے کوئی اور نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مبتدا جملہ بھی نہیں بن سکتا، جملہ بن کے مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ آگے فعل ہے. وہ بعد میں آئے گی بات. اچھا، اب قام ابوہ آ گیا ہمارے پاس. اچھا جی، پھر دیکھتے ہیں اب اس میں سے آپ پہلے اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں، اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں، دو مختلف باتیں ہیں. ہاں جی، دونوں مرکب. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے پہلے کہا کہ جملہ فعلیہ بھی دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. قام ایک جملہ فعلیہ ہے، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے. قام کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. چلیں، اس میں ہوا فاعل ہے، وہ کھڑا ہوا. تو ایک بات تو یہ ہوگی. کلیہ کیا کہتا ہے کہ آگے اگر کوئی فاعل خود ظاہری طور پہ آ جائے تو اس کا اپنا ہوا فاعل نہیں لیتے، ختم کر دیتے ہیں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اس کا ایکشن ختم ہو جاتا ہے، وجود نہیں مانا جاتا، آن بورڈ نہیں کیا جاتا. ہوتا ہے. تو جب قام ابو اتنا ترجمہ کریں، قام ابو تو وغیرہ باپ کھڑا، اس کا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو نا ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی. کہاں لکھی ہے رابط؟ یہ جملہ کے اندر، جملہ کے اندر یہاں پہ ضمیر رابط اس کو کہتے ہیں. رابط مطلب رابطہ کرنے، رابطن رابطہ کرنے والا. ٹھیک ہے، ہاں جی. رابطہ کس کو کہتے ہیں؟ میں اکیلے رابطہ کروں گا، کسی اور چیز کے ساتھ رابطہ ہوگا میرا. تو رابطن رابطہ کرنے والا یا والی. تو یہ ضمیر رابط جو ہے، اردو میں ہم بات کر رہے ہیں. تو رابط جو ہے اس نے کیا کرنا ہے جملے کے اندر؟ یہ رابطہ کرواتی ہے مبتدا کے ساتھ. آتی کہیں اور ہے، آتی کہیں اور ہے، لیکن رابطہ کس کے ساتھ کرتی ہے؟ مبتدا کے ساتھ. یہ یاد رکھنا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم حل کرتے ہیں. پہلے ہم نے یہ کر لیا، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا کہ یہ تو جملہ فعلیہ ہے. اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. پہلے ہم آگے چلتے ہیں. ابو ہو، ابو جو ہے یہ رفع حالت میں ہے، با مقام ضمہ بشکل واو، بوجہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. ابو ستہ مکبرہ میں سے ابو ہم نے پڑھا نا. ابا بھی پڑھتے ہیں، ابو بھی پڑھتے ہیں، اسی ابے کو ابھی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے دیسی زبان میں. تو یہ جب ابو ہے تو اسماء ستہ مکبرہ سے رفع حالت بوجہ واو ہے. یہ واو نائب ہے ضمہ کی رفع حالت کے لیے. اصل ضمہ ہی رفع ہے، لیکن جہاں پہ ضمہ نہ آ سکے کسی بھی وجہ سے تو اس کی جو نائب ہوتا ہے وہ آتا ہے نا. اصل نہ ہو تو دوسرا آ جاتا ہے نائب. تو نائب واو یہاں پہ رفع حالت کا جو ہے نا وجود بنا رہی ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے.